بہاروں کا، گلیوں کا، فضاؤں کا ذکر کیا جاتا ہے تو بعض لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں، سنائی دیتے ہیں کہ یہ کیا ہر وقت مدینہ مدینہ کرتے رہتے ہیں۔ یعنی آج کے اس دور کے اندر مادہ پرستی اتنی بڑھ چکی کہ اللہ کی ذات کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک سے نسبت رکھنے والی چیز کے ساتھ جب عشق کا اظہار کیا جاتا ہے، محبت کا اظہار کیا جاتا ہے، اور ایسی محبت کہ جس کے اندر بندہ بے اختیار ہو جائے، تو بعض لوگوں کو یہ بڑا عجیب لگتا ہے، بڑا عجیب محسوس کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ مدینے کا نام سن کے ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، یا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کا ذکر سنتے ہیں تو عشق میں مجل اٹھتے ہیں، تو انہیں ذرا عجیب لگتا ہے۔ اب ایک مسلمان ہونے کے ناطے ایک مسلمان کو جو اللہ کی ذات سے، رسول اللہ کی ذات سے عشق اور محبت ہے، جب ان کا ذکر بندہ سنتا ہے تو آنسوؤں کے ذریعے اس عشق کا اظہار ہوتا ہے، اس بے چینی اور بے قراری کے ذریعے اس عشق و محبت کا اظہار ہوتا ہے، اور وہ بندہ، یہ معاملہ ہی ایسا ہے، بندہ بے قرار ہو جاتا ہے۔ کئی افراد جن کے پاس ظاہری سرمایہ نہیں اور وہ مکہ شریف یا مدینہ شریف نہیں جا سکتے، تو ساری زندگی مدینے کی یادوں میں گزار دیتے ہیں، ان کے دل میں شوق ہے اور وہ اسی تڑپ کے اندر اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں، ان سب کے پیچھے بنیادی وجہ یہ ہے کہ مدینہ شریف کو نسبت سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے، اور وہ جگہ ہی ایسی ہے۔ مدینہ شریف ایک وقت تھا لوگ اسے یثرب کہا کرتے تھے، یثرب بیماریوں والی جگہ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تشریف لے کر گئے، اب وہ یثرب نہیں رہا، اللہ نے مدینے کی مٹی کو بھی شفا دینے والا بنا دیا۔ جب صحابہ اکرام علیہ رضوان نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی نا، تو نیا جب وہ علاقہ تبدیل ہوا، فضا تبدیل ہوئی، اور مدینے کی اس سرزمین پر گئے تو کئی صحابہ بیمار ہو گئے، بخار آ گیا، اور ایک وبا کی صورت کے اندر صحابہ کرام جو ہے وہ بیمار ہوئے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے کر گئے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس وبا کو بھی دور کیا، صحابہ کو صحت عطا فرمائی، اور مدینہ شریف کو ایسا مقام، ایسی فضیلت، ایسی عظمت عطا کی ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ نے مدینے سے وبا کو دور کر دیا ہے، بیماری کو مدینے سے دور کر دیا، اور سرکار نے حدیث میں بیان کیا، اللہ نے ہمارے شہر کی مٹی میں شفا رکھی۔ آج اگر کسی کو زخم ہو جائے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر مرہم لگانے سے پہلے، پٹی کرنے سے پہلے زخم کو صاف کرتا ہے، اگر گرد و غبار لگا ہے، خون لگا ہے، یہ صاف ہو جائے، اور اگر مٹی لگی ہو اور پٹی چڑھا دی جائے تو زخم خراب ہونے کا اندیشہ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ عام مٹی ہے، عام گرد و غبار ہے، لیکن سنیے ذرا اللہ تعالیٰ نے مدینہ شریف کو کیسی عظمت عطا کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی شخص آتا، زخم ہوتا،
آپ اس کے زخم والی جگہ پر اپنی مبارک انگلی رکھتے اور مبارک انگلی رکھنے کے بعد ارشاد فرماتے بسم اللہ، اللہ کے نام سے، پھر آپ اپنا لعاب دہن لگاتے اور پھر ارشاد فرماتے اللہ کے نام سے کہ جس خدا نے ہمارے شہر کی مٹی کو اور ہمارے لعاب کو شفا دینے والا بنایا۔ اور علماء فرماتے ہیں جس بندے کو کوئی بیماری ہو وہ مدینے کی مٹی کو اپنے جسم پہ مل لے، رب اس کو شفا عطا فرماتا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ نے وہاں رکھی ہیں۔ اس سے پہلے بھی لوگ مدینے کے اندر رہتے بھی تھے، مرتے بھی تھے، لیکن فضیلت نہیں تھی، فضیلت نہیں تھی۔ لیکن جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوتی ہے، آپ کے مبارک قدم لگتے ہیں، اب مدینے کے اندر جانا بھی عبادت ہے، مدینے کے اندر رہنا بھی عبادت ہے، مدینے کے اندر مرنا بھی عبادت ہے۔ اس لیے فاروق اعظم دعا کیا کرتے تھے اے مولا مجھے شہادت کی موت عطا فرما، اور شہادت کی موت مجھے مدینے کے اندر عطا فرما۔ تو مدینے میں رہنا بھی عبادت ہے، مدینے میں جانا بھی عبادت ہے۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تم میں سے جس کے لیے ممکن ہو اسے چاہیے کہ مدینے میں آ کے مرے، جو مدینے میں مرے گا میں قیامت والے دن اس کی شفاعت کروں گا، میں مدینے میں مرنے والوں کی شفاعت کروں گا۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک عاشق کو مجبور کرتی ہیں کہ یا اے مولا ہمیں موت دینی ہے تو محبوب کے قدموں میں موت عطا فرما۔ اور بندہ اس کے لیے کوشش کرتا ہے، سفر کرتا ہے، مدینے حاضر ہوتا ہے، اور یہ عشق کا تقاضا ہے۔ عاشق کے سامنے جب محبوب کا ذکر کیا جائے نا تو پھر اس کی حالت میں بے چینی آ جاتی ہے، بے قراری آ جاتی ہے، اور جب تک محبوب سے مل نہ لے اسے قرار نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے آج جو یہاں رہتے ہیں ان کے سامنے جب مدینہ شریف کا ذکر کیا جائے، کوئی نعت پڑھی جائے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ میں ایک روایت عرض کرتا ہوں کہ مدینہ شریف کا جب ذکر کیا جائے نا تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہماری حالت کیا ہوتی ہے، فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا کہ وہ جگہ جہاں سرکار نے اپنی زندگی، آج ہم ٹھنڈے علاقے میں جاتے ہیں، کوئی مری جا رہا ہے، کوئی نران داغان جا رہا ہے، کس لیے؟ خوبصورتی دیکھنے کے لیے۔ رب تعالیٰ نے جو بہاریں وہاں عطا کی وہ دیکھنے کے لیے، تو ذرا غور کیجئے نا رب تعالیٰ نے مدینہ شریف کو کیسی بہاریں عطا کی کہ جہاں آمینہ کے لال نے زندگی گزاری، ان گلیوں میں جہاں مصطفیٰ چلتے تھے، اور اس مکان کے اندر جہاں مصطفیٰ نے اپنی زندگی گزاری، وہاں کیسی بہاریں ہوں۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے ایک باندی خریدی، خادمہ لونڈی، جس طرح کے پہلے غلاموں والا ایک سلسلہ ہوتا تھا، ایک باندی خریدی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بڑا حسن دیا، بادشاہ نے وہ باندی خریدی تو اس کا عاشق ہو گیا حسن کی وجہ سے۔ لیکن مسئلہ یہ بنا کہ جیسے ہی بادشاہ اپنے محل میں لے کر آیا وہ بیمار ہو جاتی، چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا، جسم کمزور ہو گیا، آنکھیں بند ہیں اور پتہ نہیں ہوش میں ہے یا بے ہوش ہے، ایسی حالت ہو گئی۔ اب بادشاہ کے دل میں اس کی محبت تھی، اس کا دیوانہ تھا۔ بادشاہ نے طبیب بلائے، ڈاکٹر بلائے کہ اس کا علاج کرو، لیکن وہ صحت یاب نہیں ہو رہی۔ اب بادشاہ بڑا پریشان تھا اور ایسی محبت تھی اس کے دل میں، وہ کہنے لگا اگر یہ زندہ نہیں نہ رہتی تو میرے زندہ رہنے کا بھی پھر کوئی فائدہ نہیں، ایسی محبت ہو گئی اس سے۔ ایک دن رات خواب میں اس نے کسی کہنے والے کو سنا، کسی نے کہا کہ اگر تم اپنی باندھی صحیح کرنا چاہتے ہو تو فلاں رستے میں آج بیٹھ جاؤ، وہاں سے ایک بزرگ گزریں گے، وہ بزرگ بھی ہیں، طبیب بھی ہیں، مرض کا علاج کرنا بھی جانتے ہیں، ان کے ہاتھ پہ رب اس تیری باندھی کو شفا عطا کرے گا۔ اب بادشاہ بڑا خوش ہوا،
صبح سویرے جا کر اس رستے میں بیٹھ گیا، وقت کا بادشاہ ہے، لیکن جسے عشق لگ جائے پھر اسے اور کچھ نظر نہیں آتا۔ رستے میں جا کے بیٹھ گیا، بزرگ وہاں سے گزرے تو بزرگوں کو بڑی منت سماجت کر کے اپنے محل میں لے کر آیا اور کھانا کھلایا، آؤ بھگت کی، اور پھر کہنے لگا حضرت میرا یہ مدعا ہے، میری یہ سفارش ہے، میرا یہ سوال ہے، اسے پورا کیجئے۔ میری باندھی بیمار ہے اور میں جانتا ہوں آپ جو ہے وہ علاج کر سکتے ہیں، آپ اس کا علاج کیجئے۔ بزرگوں نے فرمایا چلو چل کے دیکھتے ہیں کیا بیماری ہے۔ اب بزرگ جب پہنچے، جا کر باندھی کی نبض پہ جب ہاتھ رکھا نا تو بزرگوں کو پتا چل گیا اسے بیماری کیا ہے۔ فرمانے لگے اسے کوئی اور بیماری نہیں، اسے عشق کی بیماری ہے، تو اس کا عاشق ہے مگر اسے بھی عشق کی بیماری ہے۔ اب وہاں بزرگوں کے پاس جو بندے کھڑے تھے ان میں چند افراد ایسے بھی تھے جو پورے علاقے کی معلومات رکھتے تھے، ملک کون سے ہیں، گھر کون سے ہیں، قبیلے کون سے ہیں، ان گھروں میں بندے کون سے رہتے ہیں۔ بزرگوں نے ایک بندے سے کہا یوں کرو آس پاس جتنے بھی ملک ہیں ان کے نام لو۔ اب باندھی آنکھیں بند کیے لیٹی ہے، اسے کوئی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ اب اس بندے نے مختلف ملکوں کے نام لینا شروع کیے، فلاں ملک بھی ہے، فلاں ملک بھی ہے، فلاں ملک بھی ہے۔ جب اس نے ملک بخارا کا نام لیا نا تو باندھی کے ہاتھ کی نبض تیز ہو جاتی ہے، حرکت تیز ہو گئی۔ بزرگوں نے فرمایا رک جا، اب یوں کر اس ملک کے اندر جو بڑے بڑے شہر ہیں ان کے نام لے۔ اب وہ بندہ شہروں کے نام لے رہا، فلاں شہر بھی ہے، فلاں شہر بھی ہے، فلاں شہر بھی ہے۔ جب ایک شہر کا نام لیا نا تو وہ باندھی جو نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی اس کے چہرے پہ سرخی آ جاتی، رنگ سرخ ہو گیا۔ بزرگوں نے فرمایا رک جا، اب یوں کر اس شہر کے اندر جتنے محلے ہیں ان محلوں کے نام لے۔ اب وہ بندہ محلے گنوا رہا ہے، یہ محلہ بھی ہے، یہ محلہ بھی ہے، یہ محلہ بھی ہے۔ ایک محلے کا جب نام لیا نا اب اس باندھی کی حالت مزید بے قراری والی ہو گئی، بے چین ہو گئی۔ بزرگوں نے روک دیا، کہا اس محلے کے اندر جو گھر ہیں ان گھروں کے نام لینا شروع کر۔ اس نے کہا جی فلاں کا گھر بھی ہے، فلاں کا گھر بھی ہے، فلاں کا گھر بھی ہے۔ جب ایک گھر کا نام لیا نا تو باندھی نے آنکھیں کھول دی، آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ بزرگوں نے روک دیا، کہا اب یوں کر اس گھر میں جو افراد رہتے ہیں ان کے نام لینا شروع کر۔ اب وہ بندہ بندوں کے نام لے رہا، جی فلاں بندہ رہتا ہے، فلاں بندہ رہتا ہے، فلاں بندہ رہتا ہے۔ جب ایک شخص کا نام لیا تو باندھی کی زبان سے بے ساختہ آہ نکلا، بے ساختہ آہ کی آواز نکلی۔ بزرگوں نے وہیں روک دیا، بادشاہ کو مخاطب کر کے کہنے لگے اسے اور کوئی بیماری نہیں ہے، یہ ملک بخارا کے اندر فلاں شہر ہے، فلاں محلہ ہے، فلاں گھر میں فلاں بندہ رہتا ہے، یہ اس سے محبت کرتی ہے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت یہ کیسے؟ فرمایا اس لیے کہ جب کسی کے دل میں کسی کی محبت ہوتی ہے وہ اس کے گھر سے بھی پیار کرتا ہے، وہ اس کے محلے سے بھی پیار کرتا ہے، اس کے ساتھ نسبت رکھنے والی ہر چیز سے پیار کرتا ہے۔ جب اس کے ملک کا نام لیا گیا اس کی نبض تیز ہو جاتی ہے، جب اس کے شہر کا نام لیا اس کے چہرے پہ سرخی آ جاتی ہے، جب اس بندے کا نام لیا جاتا ہے اس کی زبان سے آہ کی آواز نکلتی ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو پتہ یہ چلا جب کسی سے محبت ہو اس کے ساتھ نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو اے بندہ مومن تو مسلمان ہے، تو مدنی آقا سے پیار کرنے والا ہے، مصطفیٰ کریم سے محبت کرنے والا ہے، تو تیرے عشق کا تقاضا یہ ہے جب تیرے سامنے ملک عرب کا ذکر کیا جائے تیرا دل بے قرار ہو جائے، جب تیرے سامنے مدینے کا ذکر کیا جائے تیری آنکھوں میں آنسو آ جانے چاہیے، جب تیرے سامنے سرکار کی گلیوں کا ذکر کیا جائے تو تیری آنکھوں میں آنسو بھی آ جائیں، تیرا دل بے قرار ہو جائے اور تیرے دل کے اندر مدینے کی حاضری کے لیے بے چینی آ جانی چاہیے۔
کیوں؟ کیونکہ تجھے محبت مصطفیٰ سے ہے. تو ذرا اپنے عشق کا اندازہ کر کہ اگر دنیا والے عشق کریں تو وہ محبوب کے نام پہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں. اگر آج مدینے کا ذکر ہو اور تیرے دل کی حالت نہ بدلے، تیرے دل کی بے قراری نہ بدلے، اور مدینہ شریف حاضری کے لیے تو بے قرار نہ ہو، اے بندے ابھی تیرا عشق کمزور ہے، ابھی تیرے عشق میں کمی ہے. عاشق تو وہ ہوتے ہیں مدینے کا نام لینا شروع کرو ان کی آنکھوں سے جھڑی لگ جاتی. تو لہذا ہم جو مدینہ شریف کا ذکر کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اسے نسبت ذات مصطفیٰ سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو مدینہ شریف کی محبت عطا فرمائے. مدینہ شریف جانے کے لیے ہمیں ایک بے چین دل عطا کرے، اور اس دل کی یہی خواہش ہو کہ کب وہ وقت آئے اور میں یہاں سے سفر کر کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں، اور وہ گلیاں دیکھوں، وہ فضائیں، وہ ہوائیں، وہ جگہیں جہاں آمینہ کے لال نے اپنی زندگی گزاری. خدا کی قسم دنیا کے سفروں سے بندہ تھک جاتا ہے، لیکن مدینہ شریف کا سفر ایسا ہے جب بھی جاؤ، جتنی بار جاؤ، اللہ ہر بار ایک نیا لطف عطا فرماتا. اللہ ہم سب کو مدینے کی محبت اور مدینے کی بادب حاضری نصیب فرمائے، اور ہمیں مدینہ شریف کے اندر ایمان پہ خاتمہ عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سنت